ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ میم ساکن کسے کہتے ہیں۔ میم ساکن اسے کہتے ہیں کہ جس بھی میم کے اوپر یہ جزم آ جائے۔ اب یہ جزم چاہے کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے، اس حرف کو ساکن حرف ہی کہتے ہیں۔ تو یہ میم کے اوپر آ جائے گی تو پھر ہم اس میم کو میم ساکن کہیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو پھر میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ اب گنہ کسے کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، اور گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن موجود ہے اور اس میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہے۔ تو قاعدہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو پھر میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گنہ کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہے، تو اس میم ساکن میں ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل HSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کا لیسن نمبر 66 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور حج و رماء کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کو حج و رماء اور مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیں آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک وربک واو زبر وا، را با زبر ربا پیش بو، وربو، کاف لام زبر کل، وربک غفور ذو الرحمہ، غفور ذو الرحمہ، غفور ذو الرحمہ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را پیش رو، غفور، ذال را پیش ذو، راح زبر راح، ذو الراح، میم زبر ما، تا زیر تی، ذو الرحمتی، وربک الغفور ذو الرحمہ۔ لو یؤاخذہم اس جگہ پر میم ساکن موجود ہے اور اس میم ساکن کے بعد حرف با موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گنہ کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف با موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ لام واو زبر لو، یا پیش یو، حمزہ الف زبر آ، لو یو آ، خا زیر خی، ذال پیش ذو، خذو، ہا میم پیش ہم، لو یؤاخذہم
بما 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 با زیر بی میم الف زبر ما بما لو یؤاخذهم بما کسبوا 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 کاف زبر کا سین زبر سا کسا با واو پیش بو کسبو لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل 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 حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ لام زبر لا، عین جیم زبر عج جیم زبر جا، لعجا لام زبر لا، لعجل لهم العذاب لهم العذاب لهم العذاب لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہو میم لام پیش مل، لہم ال عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، لہم العذا با زبر با، لہم العذاب لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن بل لهم موعد لن بل لهم موعد لن۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف یا موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف یا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر دال کے اوپر دو پیش کی تنوین موجود ہے، اور اس تنوین کے بعد حرف لام موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس تنوین میں بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد حرف لام جو کہ حروف یرملون میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف را یا پھر لام آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کیا جاتا، تو اس جگہ پر تنوین کے بعد حرف لام موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ اس جگہ پر میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہے، میم ساکن کے بعد اگر ایک اور میم آ جائے تو پھر میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر میم ساکن میں ہم گننا کر کر پڑھیں گے۔ با لام لام زبر بل لام زبر لا، بلا ہا میم میم پیش ہم میم واو زبر مو، بل لہم مو عین زیر عی، دال لام دو پیش دل لام نون یا زبر لیں، موعد لن بل لهم موعد لن یجدوا 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 یا زبر یا جیم زیر جی، یجی دال واو پیش دو، یجدو بل لهم موعد لن یجدوا من دونه
جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف دال موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف دال جو کہ حروف اخفا میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، من دونہ، موئلہ، موئلہ، موئلہ۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ میم واو زبر مو، حمزہ زیر ای، موئی، لام دو زبر لن، موئلن، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ